اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے جناب آدم کے دو فرزند حابیل و قابیل کی گفتگو کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ دنیا میں کس طریقے سے جناب آدم آئے اور انہوں نے اس دنیا میں انسانیت کو، کاروان کو آگے بڑھایا۔ جناب آدم کے دو فرزند حابیل اور قابیل، اور ان کی دو لڑکیاں۔ یہاں کے اوپر نظریات مختلف ہیں، لیکن میں ان نظریات کو بیان کرنے کے موقف میں نہیں ہوں، اس لیے کہ ہماری مختصر ویڈیو ہوتی ہے۔ دو نظریے ہیں حابیل و قابیل کے سلسلے کی۔ قصہ بہت مشہور ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے یہ گفتگو شروع ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آدم اور حوا کا یہ کاروان اس طرح آگے بڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم اور حوا کو دو لڑکے اور دو لڑکیاں دیں، اور پھر یہ ہوا کہ انہی لڑکے اور لڑکیوں کی آپس میں ایک دوسرے کی شادی ہوگی، اور یہ لڑکے جڑوا پیدا ہوئے، حابیل کے ساتھ ایک لڑکی اور قابیل کے ساتھ ایک لڑکی۔ اب البتہ میں اس نظریے کی تائید صحیح کیا غلط کیا ہے یہ الگ مسئلہ ہے، میں بھی اس کو جو دوسرا نظریہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس میں یہ ہوا کہ جو لڑکی حابیل کے ساتھ جڑوا پیدا ہوئی تھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا قابیل، اس لیے کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی، اور پھر آپس میں جھگڑا ہوا۔ پھر ہوا یہ کہ قربانی پیش کی جائے، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، اور حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور پھر وہ قابیل نے ان کو قتل کر دیا۔ ایک داستان یہ ہے۔ دوسری داستان یہ ہے کہ مسئلہ خلافت کا تھا کہ جناب آدم کے بعد جناب آدم کا خلیفہ کون ہوگا۔ اکثر ہماری اس کی تائید فرمائی ہے، خلیفہ کون ہوگا، اور اس سلسلے میں قربانی طلب کی گئی کہ جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ جناب آدم کا خلیفہ ہوگا۔ چنانچہ حابیل نے اپنی قربانی پیش کی، قابیل نے اپنی قربانی پیش کی، حابیل کی قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی، اور قابیل نے کیا کیا، حابیل کو قتل کیا۔ یہ ایک چیز ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کاروان کس طرح آگے بڑھا۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے حوریں بھیجیں اور ان سے جناب آدم کے ان بچوں کی شادیاں ہوئیں، اور ان سے جو اولادیں ہوئی وہ آپس میں کزن ہوئے، اور پھر ان کی آپس میں شادیاں ہوئیں، اور کاروان اس طریقے سے آگے بڑھا۔ لیکن آج ہمارے اس ویڈیو کا جو مرکز ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتل و خون کا قصہ ہوا وہ کس طرح سے ہوا۔ اب چاہے وہ کسی لڑکی کا مسئلہ ہو یا چاہے مسئلہ خلافت کا ہو، قصہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدم، آدم کے دونوں بچوں کی داستان کو بیان کرو، یاد کرو۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب دونوں سے قربانی طلب کی گئی تو ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ روایتوں میں ہے کہ جناب آدم کے دونوں بچے الگ الگ کاروبار کرتے تھے۔ حابیل جانور پالتے تھے، بھیڑ بکریاں پالتے تھے، قابیل زراعت کرتا تھا، کھیتی کرتا تھا۔ جب قربانی کا مسئلہ پیش آیا تو قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ ایک مخصوص مقام کے اوپر لا کے اپنی قربانی رکھ دی جائے گی، آسمان سے آگ گرے گی، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی قربانی جل کے راکھ ہو جائے گی۔ حابیل نے سوچا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا لہذا بہتر سے بہتر چیز اللہ کی راہ میں پیش کی جائے۔ انہوں نے ایک اچھا سا جانور لا کے قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل نے سوچا کہ جب آگ گرے گی، جل کے راکھ ہو جانا ہے تو کائے کو خراب کرنا، معمولی سا غلہ جس کا کوئی مصرف نہیں تھا لا کے رکھ دیا۔ انجام یہ ہوا کہ قربانی حابیل کی قبول ہو گئی، اور آگ نے اس کے جانور کو جلا کے ختم کر دیا، اور ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی قبول فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قبول ہوئی دوسری کی قبول نہیں ہوئی۔ قال لاقتلنک، جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا میں تم کو قتل کر دوں گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں پہ حسد آ گیا. یہ بہت تفصیلی موضوع ہے. حسد بہت خطرناک مرض ہے. مطالعات یہ بتاتے ہیں کہ روح کا کینسر حسد ہے. اللہ سب کو حسد سے محفوظ رکھے. شیطان نے حسد کیا، جناب آدم کو پریشان کیا. قابیل نے حسد کیا، حابیل کو قتل کیا. پھر کیا ہوا؟ قال لاقتلنک، میں تجھ کو قتل کر دوں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ اسٹیٹمنٹ جناب حابیل کا کہ اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے. یاد رکھیے، قبول کے لیے تقوی، قرآن کہہ رہا ہے تقوی شرط ہے. 1-2 رکعت نماز، 1 دن کی آفتاری، 1 وقت کی سحری، کسی کو 100 روپے، کسی کی تھوڑی سی مدد، 5 کلو چاول کا تھیلا، یہ تمام چیزیں اس میں قبولیت کی شرط کیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ متقین سے قبول کرتا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 27. پھر اب اس کے بعد داستان آگے بڑھتی ہے. اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا. ٹھیک. انی اخاف اللہ رب العالمین، آیت نمبر 28. میں خدا سے ڈرتا ہوں. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی کو پریشان نہیں کرتا. ماہ مبارک رمضان ہے، پلیز اللہ سے ڈریے، کسی کو پریشان نہیں کیجیے. پھر اس کے بعد آگے ہوا یہ کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. پہلا قتل تھا، نہ بندوق، نہ چاقو، نہ تلوار، نہ نیزہ، نہ بھالا، کچھ نہیں. کیسے قتل کیا جائے؟ شیطان نے، قرآن میں ہے کہ شیطان اپنے اولیاء پر وحی کرتا ہے، سکھایا کہ کیسے قتل کرو. اور قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پہ دے مارا. سب سے پہلی موت قتل سے ہوئی. اللہ اکبر. یہ پوری داستان سننے والی ہے. واقعی دنیا میں سے پہلی موت کیا ہوئی؟ قتل سے ہوئی. خون ناحق بہا دنیا میں. اب جب قتل کر دیا، بھائی مر گیا، تو اب کیا کرے؟ ابو پریشان، کرے تو کیا کرے؟ ابھی تو کوئی مرا نہیں تھا. ایک مردے کے ساتھ کیا کرتے کچھ پتہ نہیں تھا اس کو. کیا کرے؟ وہ آدم ہوا تھے نہیں. جب قتل ہو گیا بھائی تو یہ پشیمان ہوا. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آیت نمبر 30. وہ گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اس کے بعد فبعث، اب کیا ہوا؟ اب وہ اپنے بھائی کو اٹھایا. کیا کرے؟ کہاں لے جائے؟ ابھی تو کوئی مرا نہیں تھا. مردے ساتھ کرتے کیا کچھ پتہ نہیں اس کو. اب مردے کرے تو کیا کرے؟ لیے پھر رہا تھا. فبعث اللہ غرابا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا. کووں نے آپس میں جھگڑا کیا. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا. دوسرا کوا مر گیا تو جو کوا زندہ رہ گیا تھا اس نے اپنے چونچ اور اپنے پنجوں سے زمین کو کھودا. زمین کو، اچھا یہ بیٹھ کے سارا ماجرا دیکھ رہا ہے. زمین کو کھود کے اس کوے کو گڈھے میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی. اب اس کو اس طرح ہم کو بھی کرنا چاہیے. اللہ اکبر. جب انسان غلط راستے پر آتا ہے تو اس کو کوے سے درس حاصل کرنا پڑتا ہے. کہتے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیواری کیف یواری سوءۃ اخیہ. وہ پھر رہا تھا اپنے بھائی کے جنازے کو کس طرح دفن کرے. قال یا ویلتی عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب. افسوس میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں کہ اس کو اپنے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم لیکن میرے کو معلوم نہیں ہے. تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، دفن کر دیا. کیوں؟ حسد کی بنیاد کے اوپر. اس کی قربانی قبول ہو گئی تھی، اس کی قبول نہیں ہوئی تو اس نے حسد کیا. اے عزیز، آج کی اس داستان کا سب سے بڑا درس یہ ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے 31، کہ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کی قبول ہو گئی اور ہماری نہیں ہوئی تو ہمیں دیکھنا چاہیے کس بنا پر ہماری قبول نہیں ہوئی. وہ اسباب فراہم کیجیے جس سے ہماری قبول ہو. حسد کیا کرتا ہے؟ حسد تباہ کر دیتا ہے. کینسر، روح کا کینسر، روح کو برباد کر دیتا ہے. خدا دعائیں پالنے والے ہم سب کو اس حسد کے مرض سے محفوظ فرمائے. بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اللہ کی راہ میں ہم جو بھی کریں اس میں ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوندہ ہمارے اعمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔